بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، صدق اللہ العظیم۔ برادران عزیز اور دینی ایمانی بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے: یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آپ کو بھی کہا جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور گھر والوں کو بھی کہا جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آپ مثال یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بچہ کھیل رہا ہے اور اس کے آگے آگ جل رہی ہے، آپ کہیں دور بیٹھے ہیں اور وہ بچہ آگ کے قریب جا رہا ہے بالکل، اور آپ وہیں سے منع کریں کہ بیٹا آگ کے قریب مت جاؤ، آگ کے قریب اور نزدیک بھی مت جانا، اور وہ بچہ بالکل چلتے جا رہا ہے اور آپ کا کہنا نہیں مان رہا ہے، تو آخر میں آپ آ کر کیا کریں گے؟ آپ خود بچائیں گے اس کو آگ سے، آپ خود آئیں گے اس کو بچانے کے لیے۔ تو یہیں پر اللہ تبارک و تعالی نے کہا ہے کہ اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ سے ہم کیسے بچیں گے؟ آج ہم نے جو راہ اختیار کر رکھا ہے وہ تو بالکل ہی غلط راستہ ہے۔ نہ تو ہمارے بچوں کو قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے، نہ تو ہمارے بچوں کو حدیث کی تعلیم دی جا رہی ہے، نہ تو ہمارے بچوں کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا جا رہا ہے۔ اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے ہم جبھی بچا پائیں گے کہ جب ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں گے، جب ہم اپنے بچوں کو حدیث کی تعلیم دیں گے، جب ہم اپنے بچوں کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا طور طریقہ سکھائیں گے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ہمارا بچہ بگڑ جائے تو ہم فلاں عالم کے پاس چلے جاتے ہیں، فلاں امام کے پاس جاتے ہیں اور فلاں عامل کے پاس جاتے ہیں، ہر کسی سے یہی فریاد کرتے ہیں کہ میرا بچہ بگڑ گیا ہے، میرا بچہ کہنا نہیں مان رہا ہے، آپ کوئی دعا بتا دیجئے، آپ کوئی تعویذ بتا دیجئے۔ ہم امام کے پاس جاتے ہیں اور ان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، آپ ہماری اولاد کے لیے دعا کیجئے، ہماری اولاد ہمارا کہنا نہیں مانتا ہے۔ آپ نے تو شروع میں ہی غلطی کی تھی، آپ نے شروع میں ہی بچوں کو تعلیم نہیں دی، آپ نے اپنے بچوں کو اسکول میں پڑھایا، آپ نے اپنے بچوں کو انجینئر بنایا، آپ نے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنایا، آپ نے اپنے بچوں کو پروفیسر بنایا، لیکن آپ نے اپنے بچوں کو دعائے قنوت یاد نہیں کروایا، آپ نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم نہیں دی، آپ نے اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں سکھایا، آپ نے اپنے بچوں کو حدیث کے اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا طور طریقہ نہیں سکھایا، تو آپ کا کہنا کہاں سے مانے گا؟ جب اللہ رسول کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک بوڑھا شخص
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کے یہ کہتا ہے کہ حضرت میرا بیٹا میرا کہنا نہیں مانتا ہے۔ یہ بات سن کر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بالکل حیرت میں اور تعجب میں پڑ جاتے ہیں کہ بھلا بتاؤ، ایسا بھی کوئی لڑکا ہو سکتا ہے جو اپنے باپ کا کہنا نہیں مانتا ہے؟ اور یہی بات اگر ہم اس دور میں، اس وقت اگر ہم کسی کے سامنے یہ بات کہیں تو حیرت میں اور تعجب میں نہیں پڑے گا، اس لیے کہ یہ وقت وہی چل رہا ہے۔ باپ بیٹے میں لڑائی، بھائی بھائی میں لڑائی، ماں بیٹی میں لڑائی، کسی کو کوئی تعجب نہیں ہے۔ وہ وقت تھا، وہ دور تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، وہ برکت والا دور تھا۔ یہ بات سن کر ہر کوئی حیرت اور پریشان ہو جاتے اور تعجب میں ہو جاتے تھے کہ بھلا ایسا بھی کوئی لڑکا ہو سکتا ہے جو اپنے باپ کا کہنا نہیں مانتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس بڑے میاں سے کہا کہ آپ بیٹھ جائیے، اور ایک شخص سے کہا کہ آپ جائیں ان کے گھر اور ان کے بیٹے کو بلا کر لائیں۔ جب وہ نوجوان لڑکا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دربار میں آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 18-19 سال کا لڑکا اور بالکل خوبصورت، ہٹا کٹا بالکل ایک دم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نوجوان سے کہا کہ آپ انہیں جانتے ہیں یا آپ کے کون ہیں؟ تو نوجوان نے کہا، جی حضرت میں ان کو جانتا ہوں، یہ میرے والد صاحب ہے، یہ میرے ابا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ آپ کے والد صاحب یہاں پر آپ کی شکایت لے کر آئے ہیں کہ آپ ان کا کہنا نہیں مانتے ہیں۔ نوجوان نے کہا، جی حضرت بالکل صحیح کہا ہے۔ یہ بات سن کر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اور پریشان، حیران ہو گئے، تعجب میں ہو گیا کہ اتنی بے تکلفی اس نوجوان میں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے سامنے کسی کی بولنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، آدمی کا پیشاب نکل جاتا تھا ان کے سامنے بولنے میں، اور یہ نوجوان بالکل بے تکلفی سے باتیں کر رہا ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ ان کا کہنا نہیں مانتے ہیں۔ نوجوان نے کہا، جی حضرت بالکل یہ شکایت صحیح ہے کہ میں ان کا کہنا نہیں مانتا ہوں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے نوجوان سے کہا کہ ماں باپ کی بات کو ماننا اور ماں باپ کی بات کو سننا اولاد پر حق ہے، کہ آپ ان کی بات کو سنیں، آپ ان کی بات کو مانیں۔ تو نوجوان نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کیا اولاد کا حق نہیں ہے باپ پر؟ کیا اولاد کا حق نہیں ہے ماں باپ پر، یا صرف ماں باپ کا ہی حق ہے اولاد پر؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ماں باپ کا حق، کہ ماں باپ کا اولاد کے اوپر 3 حق ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پہلا حق یہ ہے کہ جب کوئی آدمی شادی کرے یا شادی کرنے کا ارادہ ہو تو اپنے لیے وہ بالکل نیک لڑکی کا انتخاب کرے، حیا با کردار اور نمازی پرہیزگار متقی لڑکی کا انتخاب کرے، تاکہ اس کے کوکھ سے جو بچہ پیدا ہو وہ نیک ہو، وہ دیندار ہو۔ پہلا حق تو یہ بتایا، اور دوسرا حق یہ بتایا کہ جب اس کا نام رکھا جائے، کہ جب اولاد پیدا ہو جائے تو اس کا نام بالکل اچھا رکھے تاکہ معنی بھی اچھا ہو اور اس نام کا بھی اثر بچے پر پڑے۔ اور تیسرا حق یہ بتایا ہے کہ جب اولاد بولنے کے قابل
چلنے کے قابل اور پڑھنے کے قابل ہو جائے تو اس کو قرآن کریم کی تعلیم دی جائے۔ نوجوان نے کہا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے کہ میرے ابا نے میرے اوپر تو ایک بھی حق ادا نہیں کیا ہے، میرے ابا نے جس عورت سے شادی کی ہے وہ مجوسی ہے، اور دوسرا یہ بتایا کہ میرا نام جو رکھا ہے وہ جوہل رکھا ہے، جس کے معنی آتے ہیں بدصورتی کے، اور تیسرا حق یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کی تعلیم مجھے ایک حرف کی بھی نہیں دی ہے، قرآن کی تعلیم مجھے ایک حرف بھی نہیں سکھایا ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ بات سن کر بڑے میاں سے کہا کہ آپ کا حق نہیں ہے، کہ آپ کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ آپ ان کی شکایت لے کر میرے دربار میں آئیں، جب آپ نے ہی پہلے ان کا حق ادا نہیں کیا ہے تو آپ اس سے کیوں بالکل یہ حق مانگ رہے ہیں کہ میرا اولاد میرا کہنا نہیں مانتا ہے۔ میرے محترم، اس واقعے سے مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ ہم اگر شادی کریں تو بالکل نیک لڑکی کا انتخاب کریں، اور اولاد پیدا ہو تو اس کا نام اچھا رکھے، اور جب چلنے اور بولنے کے قابل ہو تو اس کو قرآن کی تعلیم دے۔ یہیں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔